بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، میں ہوں آپ کی دوست ایس کے۔ کیسے ہیں آپ سب؟ امید کرتی ہوں ٹھیک ہوں گے۔ الحمدللہ میں بھی ٹھیک ہوں۔ چلیے ہم اپنی کہانی کو آگے بڑھاتے ہیں۔ قسط نمبر 12، جنت کے پتے بائی نمرہ احمد، قسط نمبر 12۔ وہ تکیے سے ٹیک لگائے، پاؤں لمبے کیے کمبل میں لیٹی تھی۔ دونوں ہاتھوں سے موبائل تھامے وہ گیم کھیل رہی تھی۔ ساتھ والے بنک پہ ٹولی منہ پر تکیہ رکھے سو رہی تھی۔ چیری اسٹڈی روم میں تھی۔ خدیجہ نیچے اپنے بنک کی کرسی پر بیٹھی میز پہ رکھے لیپ ٹاپ کی کنجیوں پہ انگلیاں چلا رہی تھی۔ حسین کا برتھ ڈے جنجر بیڈ ہاؤس ٹوٹنے سے خراب نہیں ہوا، اس کا برتھ ڈے تمہارے اوور ری ایکشن سے خراب ہوا ہے۔ تم نے اپنے کزن کے ساتھ اچھا نہیں کیا، اس کا قصور نہیں تھا، اس نے تمہیں واقعی نہیں دیکھا تھا۔ اگر تم تھوڑا سا ضبط کر لیتی اور کھلے دل سے اپنے کزن کو ویلکم کرتی تو ہم اسی ٹوٹے جنجر بریڈ ہاؤس کو یادگار بنا لیتے، اسے ایک دوسرے کے چہروں پہ ملتے، اس کے ساتھ تصویر کھنچواتے اور کیا کچھ نہ کرتے۔ چیزیں وقتی ہوتی ہیں، ٹوٹ جاتی ہیں، بکھر جاتی ہیں۔ رویے دائمی ہوتے ہیں، صدیوں کے لیے اپنا اثر چھوڑ جاتے ہیں۔ انسان کو کوئی چیز نہیں ہرا سکتی جب تک وہ خود ہار نہ مان لے، اور تم نے آج ایک ٹوٹے ہوئے جنجر بریڈ ہاؤس کی ہار مان لی۔ لیپ ٹاپ کی اسکرین پر نگاہیں جمائے ڈی جے تیزی سے کچھ ٹاپ کرتی کہہ رہی تھی۔ حیا اسی طرح ببل چباتی موبائل کے بٹن دباتی رہی۔ تمہارے جانے کے بعد سب اتنے شرمندہ تھے کہ مت پوچھو کس طرح میں نے بمشکل سب کو منا کر حسین سے کیک کٹوایا۔ دفتن حیا کا موبائل بجا تو ڈی جے خاموش ہو گئی۔ حیا نے لب بھیجے اسکرین کو دیکھا، وہاں جہان کا موبائل نمبر لکھا آ رہا تھا۔ چاہنے کے باوجود بھی وہ کال مسترد نہ کر سکی۔ کیا ہے؟ اس نے فون کان سے لگائے کر بہت آہستہ سے کہا۔ ابھی تک خفا ہو؟ وہ ایک دم اتنی اپنائیت سے پوچھنے لگا کہ وہ لب کاٹ کر رہ گئی۔ حلق میں آنسوؤں کا گولا سا اٹکنے لگا۔ خفا ہونے کا اختیار اپنوں کو ہوتا ہے، مجھے یہ اختیار کبھی کسی نے دیا ہی نہیں۔ اتنے لمبے مکالمے مت بولو، مجھ سے اب سردی میں نہیں کھڑا ہوا جا رہا، فوراً باہر آؤ۔ وہ ایک دم اٹھ بیٹھی۔ تم کہاں ہو؟ آنسو غائب ہو گئے۔ تمہارے ڈروم کے باہر بالکنی میں کھڑا ہوں۔ میرے اللہ، تم اب تک یہیں ہو؟ وہ فون پھینک کر اٹھی، تیزی سے سیڑھیاں پھلانگتی نیچے اتری اور ڈور کھول کر دروازہ کھولا۔ وہ بالکنی کی ریلنگ سے ٹیک لگائے سینے پہ بازو لپیٹے کھڑا تھا، اسے دیکھ کر مسکرایا۔ اف جہان! حیا دروازہ بند کر کے اس تک آئی۔ اس نے ٹی شرٹ کے اوپر ایک کھلا سا سیاہ سویٹر پہن لیا تھا اور بالوں کا پھر سے ڈھیلا سا جوڑا باندھ لیا تھا۔ آنکھیں ہنوز مترنم تھی۔ کب سے کھڑے ہو ادھر؟ خفگی سے کہتی اس کے ساتھ آ کھڑی ہوئی۔ جب سے تم نے بتایا تھا کہ تمہاری زندگی میں جنجر بریڈ ہاؤس سے بڑے مسائل ہیں، میں نے سوچا ان کو حل کیے بغیر نہ جاؤں۔ چائے تو نہیں پلاؤ گی؟ وہ کچھ ایسے ڈرتے ڈرتے بولا کہ ساری تلخی بھلا کر ہنس دی۔ آؤ تمہیں ایپل ٹی پلاتی ہوں، تمہارے ترکی کی سوغات ہے، ورنہ پاکستان میں تو ہم نے کبھی سیب والی چائے نہیں پی تھی۔ وہ دونوں ساتھ ساتھ اندرونی سیڑھیاں اترنے لگے۔ اور ہم یہیں پی کر بڑے ہوئے ہیں، کتنا فرق ہے نا ہم میں۔ وہ شاید یوں ہی بولا تھا، مگر کچن کا دروازہ کھولتی حیا نے مڑ کر اسے دیکھا ضرور تھا۔ ہاں، بہت فرق ہے ہم میں۔ اس نے تسلیم کر لیا تھا، اس نے ہار مان لی تھی، اور انسان کو کوئی چیز نہیں ہرا سکتی جب تک کہ وہ خود اف، یہ ڈی جے کی سنہری اقوال بھی نا۔ وہ سر جھٹک کر کچن میں داخل ہوئی۔ ایپل ٹی تو ختم ہے، اب سیاہ چائے پیو۔ اس نے کیبنٹ کھول کر چند ڈبے آگے پیچھے کیے اور پھر مایوسی سے بتایا۔ دودھ نکالو، میں چائے کا پانی چڑھاتا ہوں۔ وہ آگے بڑھا، دیگچی ڈھونڈ ڈھانڈ کر نکالی، اس میں پانی اور پتی ڈال کر چولہے پہ چڑھائی اور چولہا جلا دیا۔ وہ ایسا ہی تھا، فوراً سے کام کر دینے والا۔ اس کے ہاتھ بہت سخت اور مضبوط سے لگتے تھے، کام کی محنت اور مشقت کے عادی۔ وہ استنبول کی ورکنگ کلاس کا نمائندہ تھا۔ اب وہ سلیب پہ رکھے برتن جمع کر کے سنک میں ڈال رہا تھا۔ رہنے تو جہان، میں کر لوں گی، تم نے کرنے ہوتے تو اب تک کر چکی ہوتی۔ اب اس سے پہلے کہ پانی سوکھ جائے دودھ ڈال دو، بلکہ مجھے دو۔ اس نے پلیٹ دھوتے ہوئے دوسرے ہاتھ سے دودھ کا ڈبہ اٹھایا اور خود ہی دیگچی میں ڈیل دیا۔ وہ اسے دیکھ کر رہ گئی۔ وہ کھلے نل تلے پلیٹ کھنگال رہا تھا، جینز اور جوگرز پہنے، سویٹر کے آستینے کوہنیوں تک موڑے۔ وہ ٹاکسم اسکوائر کی میٹرو میں موجود اس
اس ایگزیکٹو سے قطعاً مختلف لگ رہا تھا جس سے چند ہفتے قبل حیا ملی تھی۔ حیا ڈی جے بے حواس بھاگتا سے چلاتی ہوئی کچن میں داخل ہوئی۔ تمہارا فون مر جائے گا بج بج کر۔ اوہ السلام علیکم۔ جہان کو دیکھ کر وہ گڑبڑا گئی۔ وعلیکم السلام۔ جہان نے پلٹ کر اسے جواب دیا۔ تمہارا فون۔ وہ حیا کو فون تھما کر واپس مڑ گئی۔ حیا نے موبائل پہ دیکھا، 5 مسڈ کال، ترکی کا کوئی غیر شناسا نمبر۔ اسی وقت اس کا موبائل پھر بجنے لگا۔ اس نے اسکرین کو دیکھا، وہی ترکی نمبر۔ اس بار اس نے کال وصول کی۔ ہیلو۔ جب وہ بولی تو اس کی آواز میں تذبذب تھا۔ حیا سلیمان، بندے کو عبد الرحمن پاشا کہتے ہیں۔ اب تک تو آپ مجھے جان گئی ہوں گی، وہ ششتہ اردو میں کہہ رہا تھا۔ اس کی آواز میں ممبئی کے باسیوں کا تیکھا پن تھا اور لہجہ بہت ٹھنڈا۔ حیا کا رنگ پھیکا پڑ گیا۔ اس نے پلکیں اٹھا کر جہان کو دیکھا۔ وہ بہت غور سے اس کے چہرے کے اتار چڑھاؤ کو دیکھ رہا تھا۔ رانگ نمبر، رانگ نمبر، اس نے کہہ کر فون رکھنا چاہا مگر وہ آگے بڑھا اور موبائل اس کے ہاتھ سے لے لیا۔ کون؟ فون کان سے لگا کر وہ بولا تو اس کے چہرے پہ بے پناہ سختی تھی۔ کون؟ اس نے دہرایا۔ شاید دوسری جانب سے کوئی کچھ بول نہیں رہا تھا۔ جہان لب بھیجے چند لمحے انتظار کرتا رہا، پھر اس نے فون کان سے ہٹایا۔ بند کر دیا ہے۔ اس نے موبائل حیا کی طرف بڑھاتے ہوئے جانچتی مشکوک نگاہوں سے اسے دیکھا۔ کون تھا؟ تمہیں نہیں بتایا تو مجھے کیوں بتاتا؟ شاید رانگ نمبر تھا۔ وہ اب سنبھل چکی تھی۔ تمہیں کوئی تنگ تو نہیں کر رہا؟ پھر جیسے وہ چونکا۔ وہ پھول پتہ نہیں کون ہے۔ اس نے شانے اچکائے۔ جانے دو۔ ہراسمنٹ ایک جرم ہے، ہم اس کے لیے پولیس کے پاس جا سکتے ہیں۔ وہ کچھ سوچ کر بولا۔ کسی مسئلے کا حل جہان سکندر کے پاس نہ ہو، ایسا ممکن تھا بھلا؟ جانے دو، میں اسے زیادہ اہمیت نہیں دیتی، خود ہی تھک کر رک جائے گا۔ گو کہ وہ مطمئن نہیں ہوا تھا مگر سر ہلا کر پلٹ گیا اور نل پھر سے کھول دیا۔ حیا نے موبائل کو سائلنٹ پہ لگا کر جیب میں ڈال دیا۔ وہ اس نازک رشتے میں مزید بدگمانی کی متحمل نہ تھی۔ چولہا کیوں بند کر دیا؟ ابھی پکنے دیتی، میں زیادہ کڑھی ہوئی چائے پینے کا عادی ہوں۔ اسی پل چولہا بند ہوا تو وہ چونکا۔ میں نے نہیں بند کیا، یہ آٹومیٹک ہے، ہر 15 منٹ بعد 10 منٹ کے لیے بند ہو جاتے ہیں، اب 10 منٹ بعد خود ہی جل اٹھے گا۔ یہ اچھا کام ہے، اسے جیسے کوفت ہوئی۔ پھر آخری برتن کھنگالتے ہوئے وہ بار بار چولہے کو سوچتی نظروں سے دیکھتا رہا۔ جب برتن دھل گئے تو ہاتھ دھو کر چولہے کی طرف آیا۔ برتن دھل گئے تمہارے؟ اب تمہاری زندگی کے اصل مسئلے کو حل کرتے ہیں۔ اس کے بعد کون سا مسئلہ ہے وہ بھی بتاؤ۔ وہ چولہے کو پھر سے جلانے کی کوشش کرنے لگا۔ میری زندگی کے مسئلے ٹوٹے کیبنٹ یا ٹھنڈے چولہے کی طرح نہیں ہیں جو تم حل کر لو۔ اچھی بھلی زندگی جینی ہے تمہاری، کیا مسئلہ ہے تمہیں؟ سوائے اس بیکار چولہے کے کوئی تو حل ہوگا اس کا بھی۔ وہ نچلا لب دبائے جھک کر سوئچ سے چھیڑ چھاڑ کر رہا تھا۔ اس کا کوئی حل نہیں۔ یہ ناممکن ہے کہ کسی مسئلے کا کوئی حل نہ ہو۔ ٹھہرو، میں کچھ کرتا ہوں۔ وہ پنجوں کے بل زمین پہ بیٹھا اور جھک کر نیچے سے چولہے کا جائزہ لینے لگا۔ جہان، رہنے دو۔ میری کار سے میرا ٹول باکس لے آؤ، ڈیش بورڈ میں پڑا ہوگا، تب تک میں اسے دیکھتا ہوں۔ وہ جینس کی جیب سے چابیوں کا گچھا نکال کر اس کی طرف بڑھائے، گردن نیچے جھکائے چولہے کے ارد گرد جیسے کچھ تلاش کر رہا تھا۔ وہ جہان ہی کیا جو کچھ کرنے کی ٹھان لے تو پھر کسی کی سنے۔ اسے میٹرو میں اپنے جوتے کے تسمے کھولتا جہان یاد آیا۔ اس نے مسکراہٹ دبا کر ہاتھ بڑھا کر چابی پکڑی اور دروازے کی طرف بڑھ گئی۔ جہان کی چھوٹی سفید سی کار ہاسٹل کی سیڑھیوں کے آخری زینے کے سامنے کھڑی تھی۔ اس میں سے ٹول باکس نکالتے ہوئے بے اختیار حیا نے سوچا تھا کہ وہ اتنا امیر نہیں جتنا وہ سمجھتی تھی، یا پھر شاید یورپ میں رہنے والے رشتہ داروں کے بارے میں عمومی تصور یہی ہوتا ہے کہ وہ خاصے دولت مند ہوں گے، جبکہ جہان اور پھپھو اس کے برعکس محنت کش ورکنگ کلاس کے افراد تھے۔ وہ واپس آئی تو وہ چھڑی سے ہی شروع ہو چکا تھا، اور پائپ ساکٹ اور پتہ نہیں کیا کیا کھولے بیٹھا تھا۔ چند منٹ وہ خاموشی سے سلپ کے ساتھ ٹیک لگائے کھڑی اسے کام کرتے دیکھتی رہی۔ وہ دائیں گھٹنے اور بائیں پنجے کے بل زمین پر بیٹھا پائپ کے دہانے پہ پیچ کس سے کچھ کھول رہا تھا۔ ٹول باکس اس کے پاؤں کے پاس کھلا پڑا تھا۔ چند صبر آزما پل بیتے اور پھر وہ فاتحانہ انداز میں ہاتھ جھاڑتے ہوئے اٹھا۔
یہ چوتھا چولہا جو کونے میں ہے یہ فکس کر دیا ہے، اب یہ خود سے نہیں بجھے گا۔ اس نے کہنے کے ساتھ ہی عملی مظاہرے کے طور پر چولہے کو جلا دیا اور پھر چائے کی کیتلی اسی پہ رکھ دی۔ یہ جو تم نے حرکت کی ہے نا جہان سکندر، یہ غیر قانونی ہے۔ اگر کسی کو پتہ چل گیا تو… سبانجی میں اسموکنگ بھی غیر قانونی ہے، مگر اسٹوڈنٹس کرتے ہیں نا۔ ڈرنکنگ بھی غیر قانونی ہے، اسٹوڈنٹس وہ بھی کرتے ہیں۔ اور کمروں میں چھوٹے چولہے اور مائکرو ویو رکھنا بھی غیر قانونی ہے، وہ بھی رکھتے ہیں نا۔ سو تم بھی اپنی مرضی کرو۔ وہ کاؤنٹر سے ٹیک لگائے کھڑا بڑی لاپرواہی سے بولا تو وہ ہنس دی۔ اسے اپنا سروے فارم یاد آ گیا تھا۔ تم سبانجی سے پڑھے ہو جو اتنی معلومات ہیں؟ سبانجی سے پڑھا ہوتا تو ایک چھوٹا سا ریسٹورنٹ نہ چلا رہا ہوتا۔ ہم تو عام سی سرکاری یونیورسٹیز میں پڑھنے والے مڈل کلاس لوگ ہیں بادام۔ وہ جب بھی اپنی کم آمدن یا کام کا ذکر کرتا، اس کے بظاہر مسکراتے لہجے کے پیچھے ایک تلخ اداسی ہوتی، ایک احساس کمتری، یا پھر شاید یہ اس کا وہم تھا۔ خیر، حیا گہری سانس لے کر چولہے کی طرف آئی اور چائے کی کیتلی اٹھا لی۔ ٹرے میں پیالیاں اس نے پہلے سیٹ کر رکھی تھی، اب وہ چھلنی رکھ کر چائے اڈیلنے لگی۔ اس ویکینڈ پر ڈنر کرے ساتھ؟ اس نے ایک جھٹکے سے سر اٹھایا۔ ذرا سی چائے چھنی کے دہانے سے پھسل کر پیالی پکڑے اس کے ہاتھ پہ گری، مگر وہ بے حد حیرت و بے یقینی سے جہان کو دیکھے گئی۔ اچھا نہیں کرتے، غلطی سے کہہ دیا۔ وہ جیسے شرمندہ ہو گیا۔ نہیں، میرا مطلب ہے… ٹھیک ہے، شیور، مگر کہاں؟ وہ جلدی سے بولی، مبادا وہ کچھ غلط نہ سمجھ لے۔ پھر اپنی جلد بازی پہ خفت ہوئی۔ استقلال جیسی جدیسی میں کہیں بھی تمہیں بس ٹاکسم پہ اتارتی ہے نا۔ حیا نے اس کی پیالی اٹھا کر اسے دی تو اس نے سر کے ذرا سے اس بات کے ساتھ تھام لی۔ ہاں، وہ اپنی پیالی لے کر اس کے بالمقابل شیلف سے ٹیک لگائے کھڑی ہو گئی اور چائے میں چمچہ ہلانے لگی۔ پھر میں تمہیں ٹاکسم سے پک کر لوں گا، ہفتے کی رات 8 بجے، ٹھیک؟ ٹھیک، وہ گھونٹ بھرتے ہوئے مسکرا دی۔ جب وہ اسے واپس باہر تک چھوڑنے آئی تو دونوں کو اپنے نیچے پا کر بالکنی کی بتی خود سے جل اٹھی۔ وہ سیڑھیوں کی طرف بڑھ ہی رہا تھا کہ ہولے سے کہہ اٹھی، آئی ایم سوری، میں آج اوور ریئیکٹ کر گئی تھی۔ جہان نے پلٹ کر اسے دیکھا۔ کچن کے سارے برتن دھلوا کر، چولہا ٹھیک کروا کر اور چائے کے 2 کپ بنوا کر تم نے بالآخر مان ہی لیا، بہت شکریہ، اب میں سکون سے سو سکوں گا۔ وہ گویا بہت تشکر اور احسان مندی سے بولا تھا۔ وہ خفت سے ہنس دی۔ کہا نا سوری مجھے بھی کرنی چاہیے، مگر وہ میں ڈنر پہ کروں گا، ادھار رہا، ہفتے کی شام 8 بجے شارپ۔ مجھے یاد رہے گا۔ وہ سیڑھیاں اترنے لگا اور حیا سینے پہ بازو لپیٹے کھڑی اسے جاتے دیکھتی رہی۔ جب اس کی کار نظروں سے اوجھل ہو گئی تو وہ کمرے کی طرف مڑ گئی۔ بالکنی کی بتی بجھ گئی، سارے میں تاریکی چھا گئی۔ ڈی جے وہیں کرسی پہ بیٹھی لیپ ٹاپ پہ کچھ ٹائپ کر رہی تھی۔ وہ زیر لب کوئی دھن گنگناتے ہوئے کمرے میں داخل ہوئی اور اپنے بنک کے زینے چڑھنے لگی۔ تمہارا کزن بڑا ہینسم ہے، ڈی جے نے مصروف سے انداز میں تبصرہ کیا۔ سو تو ہے، اس نے بستر میں لیٹ کر ڈی جے کو دیکھتے ہوئے جواب دیا۔ یہ وہی پھپھو کا بیٹا ہے نا؟ ڈی جے اسکرین کو دیکھتی لیپ ٹاپ کی کنجیوں پہ انگلیاں چلا رہی تھی۔ وہی شادی شدہ؟ ہاں، اس کے لبوں پہ دبی دبی سی مسکراہٹ در آئی۔ اچھا، ڈی جے مایوسی سے خاموش ہو گئی۔ حیا زیر لب وہی دھن گنگنانے لگی۔ بکو مت، مجھے اسائنمنٹ بنانے دو۔ کچھ دیر بعد ڈی جے جھنجھلا کر بولی، مگر وہ مسکراتے ہوئے گنگنائے جا رہا تھا۔ دروازہ کھلا تھا، اس نے ڈھکیلا تو وہ ایک ناگوار مگر آہستہ آواز کے ساتھ کھلتا چلا گیا۔ سامنے لاؤنج میں ابتری پھیلی ہوئی تھی، چھوٹا سا کچن بھی ساتھ ہی تھا جس میں اس کی بیوی کام کرتی ہوئی دکھائی دے رہی تھی۔ ہاشم قدم قدم چلتا کچن کے دروازے پہ آ کھڑا ہوا۔ اس کی بیوی اس کے سامنے جانب پشت کیے چولہا جلا رہی تھی۔ وہ بھی اسی کی طرح تھی، دراز قد، گھنگرالے سیاہ بال اور اہل حبشہ کی سی مخصوص موٹی سیاہ آنکھیں۔ ڈاکٹر کیا کہتا ہے؟ وہ چونک کر پلٹی، پھر اسے دیکھ کر گہری سانس لی اور واپس چولہے کی طرف مڑ گئی۔ سرجری ہوگی اور اس کے لیے بہت سے پیسے چاہیے۔ وہ خاموشی سے کھڑا سنتا رہا۔ پیسوں کا انتظام ہوا؟ وہ کپڑے سے ہاتھ پوچھتی ہاشم تک آئی اور پریشانی سے اس کا چہرہ دیکھا۔ نہیں،
ہاشم نے گردن دائیں بائیں ہلائی۔ تو اب کیا ہوگا؟ ہمیں انہی چند ہفتوں میں ہزاروں لیراز جمع کرنے ہیں۔ تم نے پاشا سے بات کی تھی؟ تو کیا کہتا ہے وہ؟ وہ بے قرار ہوئی۔ نہیں دے گا۔ جو کام میں کر رہا ہوں بس اس کی قیمت دے گا، اوپر ایک کرش بھی نہیں۔ کیوں؟ اتنا تو پیسہ ہے اس کے پاس، پورا محل تو کھڑا کر رکھا ہے بے بیوق ادا میں۔ پھر ہمیں کیوں نہیں دے گا؟ وہ کہتا ہے اس نے کوئی خیراتی ادارہ نہیں کھول رکھا، اور پھر مزید کس کھاتے میں دے؟ میں نے ابھی تک اس کی پچھلی رقم نہیں لوٹائی۔ ہاں تو وہ حارث کے علاج پہ لگ گئے تھے، کوئی جوا تو نہیں کھیلتے ہم؟ اس نے غصے سے ہاتھ میں پکڑا کپڑا میز پہ دے مارا۔ وہ نہیں دے گا، میں کیا کروں؟ وہ بے حد مایوس تھا۔ مجھے نہیں پتا ہاشم، کہیں سے بھی ہو تم پیسوں کا بندوبست کرو ورنہ حارث مر جائے گا۔ ہاشم نے بے چارگی اور کرب سے سر جھٹکا۔ ہاشم کچھ کرو، ہمارے پاس دن بہت کم رہ گئے ہیں، ہمیں پیسے چاہیے ہر حال میں۔ کرتا ہوں کچھ۔ وہ جس شکستگی کے عالم میں آیا تھا اسی طرح واپس لوٹ گیا۔ اس کی سیاہ پیشانی کی تفکر کی لکیروں کا جال بجھا ہوا تھا اور چال میں مایوسی واضح تھی۔ وہ مضطرب سی انگلیاں مروڑتی کھڑی اسے جاتے دیکھتی رہی، پھر ایک نظر بند کمرے کے دروازے پہ ڈالی جہاں ان کا بیٹا سو رہا تھا، اور جھٹک کر واپس سنک کی طرف پلٹ گئی جہاں بہت سے کام اس کے منتظر تھے۔ ڈی جے نے دروازہ کھولا تو اسے آئینے کے سامنے کھڑی دکھائی دی۔ وہ دروازہ بند کر کے آگے آئی اور حیا کے سامنے کھڑے ہو کر پوری فرصت سے اور بہت مشکوک نگاہوں سے اسے دیکھا۔ اس کے ہاتھ میں مسکارا برش تھا۔ وہ آئینے میں دیکھتی آنکھیں کھولے احتیاط سے پلکوں سے برش مس کر رہی تھی۔ گہرا کاجل، سیاہ سنہری سا آئی شیڈ اور لبوں پہ چمکتی گلابی لپسٹک۔ وہ بہت محنت سے تیار ہو رہی تھی۔ بال یوں سیٹ کر رکھے تھے کہ اوپر سے سیدھے آتے بال کانوں کے نیچے سے مڑ کر گھنگریالے ہو جاتے تھے۔ بالوں پہ اس نے کچھ لگا رکھا تھا کہ وہ گیلے گیلے سے لگتے تھے، اور جو فراک اس نے پہن رکھا تھا اس کی پیٹی قدیم طرز کے سنہری سکوں کی سے بھری تھی۔ آستین بہت چھوٹی تھی اور ان پر بھی سنہری سکے لٹک رہے تھے۔ نیچے لمبے فراک کی کنیاں سیاہ تھی، ٹخنوں سے ذرا سا جھلکتا پاجامہ بھی سیاہ تھا۔ کدھر کی تیاریاں ہیں؟ ڈی جے نے اسے سر سے پیر تک دیکھا۔ ڈنر کی۔ اس نے لپ گلوز کے چند قطرے لبوں پہ لگائے اور آئینے میں دیکھتے ہوئے ہونٹ آپس میں مس کر کے کھولے۔ کس کے ساتھ؟ جہان کے ساتھ۔ وہ بے ساختہ لبوں سے پھسلا۔ لمحے بھر کو وہ چپ ہو گئی، پھر لاپرواہی سے شانے اچکائے۔ ویسے وہ شادی شدہ ہے۔ اچھا؟ وہ 2 گھنٹے سردی میں بالکنی میں کھڑا رہتا ہے، چولہے کے تاروں میں ہاتھ ڈال کر اسے ٹھیک کرتا ہے، سارا کچن صاف کر کے جاتا ہے، پھر تمہیں ڈنر پہ بلاتا ہے، اور تم اس ساری تیاری کے ساتھ جا رہی ہو۔ پھر سوچ لو، وہ اب بھی شادی شدہ ہے۔ بکو مت۔ وہ ہنستے ہوئے کرسی پہ بیٹھی اور جھک کر اپنی سیاہ ہائی ہیلز پہننے لگی۔ نہ بتاؤ، میں بھی پتہ لگا کر رہوں گی۔ ڈی جے منہ پہ ہاتھ پھیرتی اپنی کرسی پہ بیٹھ گئی۔ حیا نے گنگناتے ہوئے میز پہ رکھا اپنا چھوٹا سا سنہری کلچ اٹھایا، وہی داور بھائی کی مہندی والا کلچ جو اس نے جہاز میں بھی اٹھا رکھا تھا۔ اسے وہ زیادہ استعمال نہیں کرتی تھی۔ اب بھی کھولا تو اندر ایک تہہ کیا ہوا وزٹنگ کارڈ اور اتصالات کا کالنگ کارڈ بھی رکھا تھا جو انہوں نے ابو ظہبی میں خریدا تھا۔ اس نے موبائل، پیسے اور سبانجی کا ID کارڈ اندر رکھا۔ کلچ چھوٹا تھا، حالے کا دیا گیا موٹا بھدا موبائل اس میں پورا نہیں آ رہا تھا، تو اس نے موبائل ہاتھ میں پکڑ لیا اور اچھا میں چلی کہہ کر ہینگر پہ لٹکا اپنا سفید نرم کوٹ ایک ہاتھ سے کھینچ کر اتارا اور باہر لپکی۔ باریک لمبی ہیل سے پتریلی سڑک پہ چلتے ہوئے اس نے کوٹ سیدھا کیا اور پہنا، پھر چلتے چلتے سامنے سے بٹن بند کیے۔ گورسل کا اسٹاپ ذرا دور تھا، اسے وہاں تک پیدل جانا تھا۔ وہ کوٹ کی جیبوں میں ہاتھ ڈالے سر جھکائے تیز تیز سڑک پہ چلتی جا رہی تھی۔ شام کی ٹھنڈی ہوا سے اس کے گیلے گھنگریالے بال کمر پہ اڑ رہے تھے۔ جس لمحے وہ گورسل اسٹاپ کے قریب پہنچی، اسے گورسل دور سبانجی کے گیٹ سے باہر نکلتی دکھائی دی۔ حالے نے کہا تھا، جس دن تمہاری گورسل چھوٹے گی اس دن حالے نور تمہیں بہت یاد آئے گی۔
اور اس پل بے بسی اور دکھ سے اس دور جاتی گورسل کو دیکھ کر اسے واقعی حال نور بہت یاد آئی تھی۔ اس نے جیب سے موبائل نکالا اور جہان سکندر کو پیغام لکھا، میری گورسل چھوٹ گئی ہے، مجھے پک کر لو، میں اسٹاپ پہ کھڑی ہوں۔ وہ کتنی ہی دیر وہاں سڑک پہ ٹہلتی رہی مگر اس کا جواب نہیں آیا۔ شاید اس غریب کے پاس جواب دینے کا بھی کریڈٹ نہیں تھا۔ ہارن کی آواز پہ وہ اپنے حال میں لوٹ آئی، جہاں ایک سیاہ چمکتی اس کے عین سامنے کھڑی تھی۔ ڈرائیور نے بٹن دبا کر اپنی طرف کا شیشہ نیچے کیا اور ذرا سا چہرہ موڑ کر اسے مخاطب کیا۔ مادام سلیمان، ٹاکسم اسکوائر، جہان سکندر۔ ترک لب و لہجے میں ڈرائیور نے چند الفاظ ادا کیے تو اس نے سر ہلا دیا اور دروازہ کھول کر پچھلی نشست پر بیٹھ گئی۔ وہ یقیناً جہان کا ڈرائیور تھا، گو کہ اس نے مفلر چہرے کے گرد لپیٹ رکھا تھا اور سر پر ٹوپی بھی لے رکھی تھی۔ حیا بس اس کی ایک جھلک ہی دیکھ پائی تھی، پھر بھی اسے گمان گزرا کہ اس نے اس سیاہ فام حبشی کو کہیں دیکھ رکھا ہے۔ کہاں؟ یہ سوچنے کا وقت نہیں تھا۔ وہ مسکراتے ہوئے جہان کو بہت شکریہ، میں پہنچ رہی ہوں کہنے لگی۔ ذرا کی ذرا اس نے نگاہ اٹھا کر بیک کے مرر میں ایک دو بار دیکھا بھی، مگر ڈرائیور نے اسے کچھ یوں سیٹ کر رکھا تھا کہ وہ صرف اپنا چہرہ دیکھ سکتی تھی۔ ٹاکسم اسکوائر پہ تاریکی کے پنچھی نے اپنے پر پھیلا رکھے تھے اور اسی مناسبت سے ہر سو بتیاں جگمگا رہی تھیں۔ پورا اسکوائر ان مصنوعی روشنیوں سے چمک رہا تھا۔ مجسمہ آزادی کے اطراف سے مخالف سمتوں میں سڑکیں نکل رہی تھیں۔ وہاں ہر سو ٹریفک کا رش تھا۔ مجسمہ آزادی کو چاروں اطراف سے گھاس کے ایک گول قطع اراضی نے گھیر رکھا تھا، جسے کسی پھول کی 4 پتیاں ہوں اور ہر پتی کے کناروں کی لکیر پہ پتھریلی روش بنی ہوتی ہے۔ وہاں لوگوں کی خوب چہل پہل تھی۔ ڈرائیور نے اسکوائر کے مقابل ایک عمارت کی بیرونی دیوار کے ساتھ گاڑی کھڑی کر دی۔ جہان سکندر، اس نے انگلی سے اسی دیوار کے ساتھ ساتھ دور اشارہ کیا جہاں جہان سکندر کی سفید کار کھڑی تھی، یوں کہ وہ دیوار کے اس کنارے پہ تھی تو یہ سیاہ کار اس کنارے پہ۔ اس نے دروازہ کھولا اور باریک ہیل احتیاط سے باہر سڑک پہ رکھی۔ ٹاکسم اسکوائر کو اس کی ہیل پسند نہیں تھی، اسے اندازہ تھا۔ وہ اپنی گاڑی کے ساتھ ہی کھڑا تھا، بونٹ کھول کر جھکے ہوئے کچھ تارے جوڑ رہا تھا، سیاہ جیکٹ اور جینس میں ملبوس، ہمیشہ کی طرح عام سے حلیے میں۔ وہ کوٹ کی جیبوں میں ہاتھ ڈالے سہج سہج کر چلتی اس تک آئی۔ وہ کچھ گنگناتے ہوئے ایک تار کو دوسری تار کے ساتھ جوڑ رہا تھا، ہیل کی ٹک ٹک پہ رکا اور گردن گھما کر دیکھا۔ سلام علیکم، اسے دیکھ کر مسکراتے ہوئے سیدھا ہوا۔ وعلیکم السلام، اس تاریک کونے میں کیا کر رہے ہو؟ میری کار ہر خاص موقع پہ دگا دے جاتی ہے، اب بھی مسئلہ کر رہی ہے۔ خیر، میں فکس کر لوں گا، وہ ہاتھ جھاڑتے ہوئے لاپرواہی سے بولا۔ وہ تو تم کر لوگے، مجھے پتا ہے، جہان سکندر کے پاس ہر مسئلے کا حل ہوتا ہے۔ وہ دھیرے سے ہنسی۔ تم بتاؤ، پورے اسکوائر پہ مجسمے تلاشتے تمہیں کتنی دیر لگی اور بس پہ آئی ہو؟ نہیں، تمہاری بھیجی گئی شوپر ڈون کار میں آئی ہوں۔ وہ دھیرے سے ہنس دیا۔ یہ طنز کہاں سے سیکھ لیے تم نے؟ میں اتنا غریب بھی نہیں ہوں کہ تم یوں مذاق اڑاؤ۔ وہ ہنس کر سر جھٹکتا اب بونٹ بند کر رہا تھا۔ حیا نے گردن پھیر کر پیچھے دیکھا۔ طویل دیوار کے اس سرے پہ وہ سیاہ کار اسی طرح کھڑی تھی۔ تمہیں میرا میسج نہیں ملا تھا؟ وہ قدرے بے چینی سے بولی۔ میسج؟ جہان نے جیب تھپتھپائی۔ میرا موبائل کہاں گیا؟ اس نے دوسری جیب میں ہاتھ ڈالا اور اپنا اسمارٹ فون نکالا، پھر اس کی اسکرین کو انگلی سے چھوا۔ نہیں، اس نے اسکرین حیا کے چہرے کے سامنے کی۔ وہاں ان باکس کھلا تھا اور حیا کا کوئی پیغام نہ تھا۔ حیا نے بے اختیار اپنے ہاتھ میں پکڑے فون کو دیکھا۔ اس پر پیغام رکنے کا نشان نظر آ رہا تھا۔ اس نے جلدی سے بٹن دباتے ہوئے آؤٹ باکس کھولا۔ اس کے دونوں پیغام وہیں رکے تھے۔ اوہ، بیلنس ختم تھا تو ظاہر ہے پھر میسج کیسے جاتا؟ کوئی خاص بات تھی کیا؟ وہ کار کو لاک کر لگا رہا تھا۔ تم نے مجھے اس پارکنگ ایریا میں ڈنر کرانا ہے یا کسی مہذب جگہ پر؟ وہ بات بدل گئی اور کنکھیوں سے اس نے اس لشپش چمکتی سیاہ کار کو دیکھا جو دور کھڑی تھی۔ اسے کس نے بھیجا؟ وہ کچھ بھی سمجھنے سے قاصر تھی۔ اگر یہ کار میرا اتنا وقت ضائع نہ کرتی تو میں اب تک کسی ریسٹورینٹ میں جگہ ڈھونڈ چکا ہوتا۔
لیکن اب بھی دیر نہیں ہوئی۔ دونوں ساتھ ساتھ سڑک کے کنارے چلتے رہے۔ استقلال اسٹریٹ نامی وہ طویل گلی ٹاکسم اسکوائر کے ساتھ سے ہی نکلتی تھی۔ وہ ہفتے کی رات تھی، سو استقلال اسٹریٹ روشنیوں میں نہائی، رنگوں اور کمکموں سے سجی، رونق کیے عروج پر تھی۔ وہاں لوگ ہمیشہ کی طرح دونوں اطراف میں تیز تیز چلتے جا رہے تھے۔ گلی کے دونوں جانب چمکتے شیشوں والی شاپس اور ریسٹورنٹ میں خاصا رش تھا۔ وہ آغاز میں ہی دائیں ہاتھ کے قطار میں بنے ریسٹورنٹ میں چلے آئے۔ زرد روشنیوں سے مزین چھت اور جگمگاتے فانوس نے ریسٹورنٹ کے ماحول کو ایک خوابناک سا تاثر دے رکھا تھا۔ اس کونے والی خالی میز کے ساتھ رکھے اسٹینڈ پہ حیا نے اپنا کوٹ لٹکایا اور کرسی کھینچ کر جہان کے مقابل بیٹھی۔ زرد روشنیوں میں اس کے فراک کے سنہری سکے چمکنے لگے تھے۔ اس نے دائیں بازو میں سنہری کڑا پہن رکھا تھا اور اب وہ کوہنی میز پر رکھ کر بائیں ہاتھ کی انگلیوں سے کڑے کو گھما رہی تھی۔ سنہری کلچ اور موبائل اس نے میز پر رکھ دیا تھا۔ آرڈر میں کروں یا تم؟ دعوت تمہاری طرف سے ہے تو تم کرو۔ اس نے ذرا اس سے شانے اچکائے۔ جہان نے مسکرا کر سر کو خم دیا اور مینو کارڈ اٹھا کر انہماک سے پڑھنے لگا۔ اپنی عادت کے مطابق وہ پڑھتے ہوئے نچلے لب کو دانت سے دبائے ہوئے تھا۔ حیا نے قدرے بے چینی سے پہلو بدلا۔ استقلال جدیسی میں کتنے ہی لوگوں نے مڑ مڑ کر اس یونانی دیویوں کے سے سنگالی والی لڑکی کو ستائش سے دیکھا تھا، مگر یہ عجیب شخص تھا۔ کوئی تعریف نہیں، کوئی اظہار نہیں، اتنی لا تعلقی، وہ بے خبری، وہ بھی اس شخص کی جو ایک نظر میں سارے منظر کا باریک بینی سے جائزہ لے لیا کرتا تھا۔ اسے اپنی ساری تیاری رائگاں جاتی محسوس ہوئی۔ آرڈر کر چکنے کے بعد وہ میز پہ کوہنیاں رکھے دونوں ہاتھ آپس میں پھنسائے حیا کی طرف متوجہ ہوا اور ذرا سا مسکرایا۔ تم نے مجھ سے اس روز پوچھا ہی نہیں تھا کہ میں تمہارے ڈروم بلاک میں کیوں آیا تھا۔ تم نے مجھ سے اس روز پوچھا ہی نہیں کہ میں تمہارے ڈروم بلاک کیوں آیا تھا۔ وہ مسکراتے ہوئے کتنا اچھا لگتا تھا۔ اس کے ہلکے سے بھورے شیڈ لیے سیاہ بال نوعمر لڑکوں کی طرح ماتھے پہ سیدھے کٹے ہوئے تھے۔ عموماً وہ ہلکے ہلکے گیلے ہوتے تھے۔ پرکشش آنکھوں میں ایک نرم دھیما سا تاثر لیے وہ اب اتنا کمگو اور محتاط نہیں لگتا تھا جتنا پہلے دن لگا تھا۔ ظاہر ہے کسی کام سے ہی آئے ہوں گے۔ مجھ سے ملنے بالخصوص آؤ یہ تو ذرا مشکل ہی ہے۔ تم سے ملنے بالخصوص ہی آیا تھا اور اس کے لیے ممی کو پاکستان فون کر کے فاطمہ آنٹی سے تمہارے ڈروم کا نمبر پوچھنا پڑا تھا، ورنہ تم نے ہمیں ایڈریس تک نہیں دیا تھا۔ اور یہ بات تو اماں نے اسے کل ہی فون پہ بتا دی تھی، مگر لمحے بھر کو اس نے سوچا کہ ڈھونڈنے والے تو بنا پتے کے بھی ڈھونڈ لیتے ہیں، جیسے وہ سفید گلاب ہر جگہ اسے تلاش کر لیتا ہے۔ تو پھر آپ کیوں آئے تھے مجھ سے ملنے؟ بس یوں ہی، مجھے لگا تھا کہ تم اس روز استقلال اسٹریٹ میں مجھ سے خفا ہو گئی تھی۔ اچھا، تو آپ نے مجھے اس دن پہچان لیا تھا۔ ہو سکتا ہے وہ میری شکل کی کوئی اور لڑکی ہو۔ وہ بہت جلدی بھلا دینے والوں میں سے نہیں تھی۔ سو بڑی حیرت سے کڑے کو انگلیوں میں گھماتی ہوئی بولی تھی۔ ایک بات ابھی کلیئر کر لیتے ہیں حیا، وہ قدرے آگے کو ہوتے ہوئے سنجیدگی سے بولا۔ میں بہت ایکسپریسو نہیں ہوں، میں لمبی لمبی باتیں نہیں کر سکتا۔ میں پریکٹیکل سا آدمی ہوں، ایسا آدمی جس کو فکر معاش ہمیشہ گھیرے رکھتی ہے۔ میرے پاس بڑی یونیورسٹی کی ڈگری نہیں ہے، میں ایک ریسٹورنٹ چلاتا ہوں جس کی ملکیت میری اپنی نہیں ہے۔ میں کئی سالوں سے اس ریسٹورنٹ کی قسطیں ادا کر رہا ہوں، چونکہ پوری ہی نہیں ہو رہی۔ یہ چیز مجھے بہت پریشان رکھتی ہے۔ وہ کرد لڑکی جو اس دن میرے ساتھ تھی، وہ میرے ریسٹورنٹ کی عمارت کی اونر ہے، اور ہمارے درمیان اس وقت یہی مسئلہ زیر بحث تھا جب تم وہاں آئی۔ حیا، میں اس دن اتنا پریشان تھا کہ تم سوچ بھی نہیں سکتی۔ وہ میری پراپرٹی ضبط کرنے کی بات کر رہی تھی، اور اگر میں اس کی رقم ادا نہ کر پایا تو وہ ایسا کر بھی گزرے گی۔ اسی پریشانی میں تمہارے ساتھ مس بہیو کر گیا۔ آئی ایم سوری فار دیٹ، مگر اپنی تمام پریشانیوں میں بھی مجھے اپنے سے جڑے رشتوں کا احساس ہے اور میں ان کی پرواہ کرتا ہوں۔ حیا نے سمجھ کر اسبات میں سر ہلایا۔ اب بھی خفا ہو اس بات پہ؟ وہ قدرے توقف سے بولا۔ نہیں، میں نے تو تمہیں تبھی معاف کر دیا تھا جب تم نے کچن کے سارے برتن دھوئے تھے اور چولہا فکس کر کے دیا تھا۔ وہ بے اختیار ہنس پڑا۔ مگر وہ جنجر بریڈ ہاؤس مجھ پر ادھار ہے۔ اس سے پہلے کہ وہ کچھ کہتی ویٹر اس کی طرف آیا تھا۔ میڈم سلیمان؟ حیا نے چہرہ اٹھا کر دیکھا اور لمحے بھر کو
پتھر کی ہو گئی۔ ویٹر ایک سفید گلابوں کا بوکے میز پر رکھ رہا تھا۔ یہ آپ کے لیے۔ ساتھ ہی اس نے دو رویہ طے کیا ہوا کاغذ حیا کی طرف بڑھایا۔ لیجیے مادام۔ حیا جو ساکت نگاہوں سے گلدستے کو دیکھ رہی تھی چوکی اور مضطرب سے انداز میں وہ کاغذ تھاما۔ اس کے قدموں سے جان نکل چکی تھی۔ مؤدب سا ویٹر واپس پلٹ گیا۔ اس نے کپکپاتی انگلیوں سے کاغذ کی تہہ کھولی۔ بے سطر کاغذ کے عین وسط میں انگریزی میں 3 سطور لکھی ہوئی تھی: میری کار میں سفر کر کے آنے کا شکریہ، لیکن اصولاً مجھ سے لفٹ لینے کے بعد آپ کو ڈنر بھی میرے ساتھ کرنا چاہیے تھا، نہ کہ اپنے کزن کے ساتھ۔ فرام یور ویلنٹائن۔ جہان گلاس ہونٹوں کے ساتھ لگائے گھونٹ گھونٹ پانی پیتا پلکیں سکیڑے اس کے چہرے کے بدلتے رنگوں کو دیکھ رہا تھا۔ کون بھیجتا ہے تمہیں یہ سفید پھول؟ وہ خاصے سرد لہجے میں بولا تو حیا نے چونک کر سر اٹھایا۔ چند لبیں بیشتر کی گرم جوشی جہان کی آنکھوں میں مفقود تھی۔ اس کے چہرے پر زمانوں کے اجنبیت اور رکھائی چھائی تھی۔ پتہ نہیں، اور اسے کیسے علم ہوا کہ ہم ریسٹورنٹ میں ہیں؟ اس کا لہجہ چپتا ہوا تھا۔ وہ خالی خالی نگاہوں سے اسے دیکھے گئی۔ کوئی جواب بن ہی نہیں پا رہا تھا۔ دکھاؤ۔ اس نے ہاتھ بڑھایا اور اب حیا کے پاس کوئی راستہ نہیں تھا۔ اس نے کمزور ہاتھوں سے وہ کاغذ جہان کے ہاتھ پر رکھا۔ جیسے جیسے وہ تحریر پڑھتا گیا اس کی پیشانی پہ شکنیں ابھرتی گئیں، رگیں تن گئی اور لب بھیج گئے۔ تم کس کی گاڑی میں ٹیکسی میں آئی ہو؟ اس نے نگاہ اٹھا کر حیا کو دیکھا اور وہ ایک نگاہ میں سمجھ گئی تھی کہ وہ ایک مشرقی مرد تھا، تایا فرقان اور ابا اور روہیل کی طرح مشرقی مرد۔ چلیے جی، ایپیسوڈ کون سا تھا؟ 12 نہیں، ہاں، ایپیسوڈ 12 یہاں پر ختم ہوتا ہے۔ ملتے ہیں اگلی قسط میں، جب تک کا لائک شیئر اور سبسکرائب کر دیجئے۔ میری آواز اچھی لگتی ہے نہیں یہ بھی بتائیے گا۔ چلیے پھر ملتے ہیں اگلے ایپیسوڈ میں، تب تک کا اللہ حافظ۔